علی آدمی نبی نہیں بنتا، جو غصہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی ہو گئے؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ آخری سوال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں، ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، بکری بھی بھاگ رہی ہے، بڑی مشکل سے بکری ہاتھ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کانٹا چبھ کر کے پیر لہو لہان ہو گیا، بکری بھی لہو لہان ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار سے بکری کو پکڑا، ہم آپ ہوتے اٹھا کر کے پھینک دیتے بکری کو، جان سے بکری ہلاک ہو جاتی۔ بڑے پیار سے پکڑا، اس کے خون کو پوچھا، اس کا کانٹا نکالا۔ جبریل نے آسمان پر کہا خدا سے، اے میرے پروردگار، جب یہ بکری پر اتنا مہربان ہے، اس کو نبی بنا دو گے، انسان پر کتنا مہربان ہوگا؟ اللہ نے کہا میرا بھی یہی فیصلہ ہے، میں اس کو نبی بناتا ہوں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تین پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور 3 منٹ کا پیغام ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آپ کے اندر طلب ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ آمین۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں، بعد میں پروفیسر ہیں، پہلے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ بڑا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے برا حال ہو جائے، نیند کا جھٹکا نہ آئے، اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کریں۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی، فرعون مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ اس تاریخ کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابو طالب سے اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کر لیجئے۔ ابو جہل بغل میں کھڑا تھا، کہا موت سے ڈرتے ہو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، عبد المطلب کے دین سے ہٹنا چاہتے ہو، محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہو، اسلام کو چھوڑ دیا، کفر پر انتقال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں 4 آفر کرتا ہوں، کسی کمپنی نے کسی کو ایسا آفر نہیں کیا، تم اسلام قبول کرو قیامت تک زندہ رہو گے، تم اسلام قبول کرو قیامت تک بیمار نہیں پڑو گے، تم اسلام قبول کرو قیامت تک جوان رہو گے، تم اسلام قبول کرو قیامت تک تمہاری حکومت رہے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ مشورہ کرنے دو۔ کہا سب سے مشورہ کرنا، اپنے وزیر سے مشورہ مت کرنا، حامان سے مشورہ مت کرنا۔ حامان کو جب خبر ہو گئی تو حامان تلوار لے کر کے پہنچ گیا، کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے ویسا سنا ہے، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، ابھی تو خدا ہو اور اب مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان ہونے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لینا، مسلمان بننا چاہتے ہو مسلمان بن جاؤ، لیکن سب سے پہلے میری گردن اڑا دو، میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو آج تک خدا ہو وہ کل خدا کا بندہ ہو جائے۔ فرعون نے تکبر کیا، ایمان سے محروم رہا، اللہ نے دریا کو قسم دے دیا، 1235 قبل مسیح میں فرعون ڈوبا، 1881 میں اس کی لاش باہر نکلی، 3000 سال زمین کے اندر رہا، سلامت رہا، محفوظ رہا۔ اللہ نے ساری قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان فرعون کو ذلیل و خوار کر دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک بلال ہے اور ایک اداس ہے، دونوں غلام ہیں۔ بلال کو بدل لیا ابو بکر نے، کس سے بدل لیا؟ اداس کو دے دیا، بلال کو لے لیا۔
اعزاز کمانے والا غلام تھا، پڑھا لکھا غلام تھا، ابو بکر کا غلام تھا، اور بلال امیہ کے غلام تھے۔ دیکھا کہ بلال پر ظلم ہو رہا، ابو بکر کو دیکھا نہیں گیا، اپنا غلام دے دیا، بلال کو آزاد کرا لیا۔ تو امیہ نے کہا تم گھاٹے میں رہے، یہ جو غلام تم نے اپنا مجھے دیا ہے یہ کمانے والا ہے، اور تمہارا بلال کمانے والا نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم بلال کے بدلے میرا سارا گھر مان لیتے میں سب دے دیتا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ رستم ایران میں ہے، 3 لاکھ فوج کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرا۔ مسلمانوں کی کتنی فوج ہے؟ 30,000۔ 30,000 فوج 3 لاکھ پر بھاری ہوگی۔ یہ لوگ گدھے کی طرح بھاگنے والے ہو گئے، بھاگ گئے، اور مسلمان شیر کی طرح حملہ کرتے جا رہے۔ تو پھر رستم نے پوچھا کہ بات کیا؟ کہا کہ مسلمان شراب نہیں پیتا اس لیے شیر کی طرح حملہ کر رہا ہے، مسلمان زنا نہیں کرتا اس لیے شیر کی طرح حملہ کرتا ہے، ساری رات مسلمان سو کر کے نہیں گزارتا بلکہ کچھ رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو مسلمان دین کو برباد نہیں کرتا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے، اس لیے شیر کی طرح حملہ کر رہا ہے اور تم گیدڑ کی طرح بھاگ رہے ہو۔ 1857 کو دھیان میں رکھیے، 1857 میں انگریز نے پوچھا کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف کیوں ہیں اور یہ خاموش کیوں نہیں ہیں، انہیں کیسے خاموش کرایا جائے؟ کہا کہ جب تک قرآن رہے گا یہ مسلمان تمہارے خلاف رہیں گے، جب تک یہ علماء رہیں گے یہ مسلمان تمہارے خلاف رہیں گے، جذبہ جہاد جب تک مسلمانوں کے اندر رہے گا یہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، تمہارے خلاف رہیں گے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، ایک ہوتا ہے گھوڑا۔ حدیث میں کہا جا رہا ہے مسلمان گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ مسلمان گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ شہد کی مکھی کی طرح مسلمان ہوتا ہے، چھتے میں جو نکمی مکھی بیٹھ جاتی ہے اس کو شہد کی مکھی نکال کر کے باہر نکال دیتی ہے، چھتے سے باہر نکال دیتی ہے، یہ بیٹھ کر کے جگہ کو گھیر لے گی اور سارا شہد بیٹھ کر کے کھا پی جائے گی۔ نکمی مکھی کو شہد کی مکھی چھتے سے باہر نکال دیتی ہے۔ مسلمان نکما نہیں ہوتا، اس دنیا کے لیے بھی کام کرتا ہے، قوم ملک مذہب کے لیے کام کرتا ہے، اس دنیا کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ مسلمان گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، گھوڑا کہیں چلا جائے اس کو آ کر کے اپنے گھر میں باندھنا پڑتا ہے، اپنے کھوتے سے بندھنا پڑتا ہے، اپنے استبل میں آنا پڑتا ہے۔ گھوڑا کہیں چلا جائے اس کو اپنے استبل میں آنا پڑتا ہے۔ مسلمان جتنا بھی گناہ کر لے اللہ انتظار کرتا ہے اس کی توبہ کا، جیسے وہ توبہ کرتا ہے اللہ توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ مسلمان کس کی طرح نہیں ہوتا؟ 2 مثال میں دے رہا ہوں۔ مسلمان جنگلی چوہا کی طرح نہیں ہوتا، مسلمان نئی بکری کی طرح نہیں ہوتا۔ نئی بکری کو آپ لائیے بازار سے خرید کر کے ریوڑ میں چھوڑ دیجئے، کبھی وہ ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، ادھر ادھر بھاگنے والا مسلمان نہیں ہوتا، منافق ہوتا۔ مسلمان جنگلی چوہے کی طرح نہیں ہوتا، ایک مان سے داخل ہوتا ہے دوسرے مان سے نکلتا ہے۔ جنگلی چوہا ایک مان سے داخل ہوتا ہے دوسرے مان سے نکلتا ہے۔ مسلمان جنگلی چوہا کی طرح نہیں ہوتا کہ منہ سے کچھ اور بول رہا ہے دل میں کچھ اور رکھتا ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، فساد کا زمانہ تھا دلی میں فساد کا زمانہ تھا۔ مرزا غالب کو پکڑیے، پوچھا فسادیوں نے کہ تم کون ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو کہا کہ 50-50، آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو، دلہا کا بھی ماموں ہوں کنیا کا بھی ماموں۔ کہا کہ یہ کیا مطلب ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں اور آدھا مسلمان ہوں۔ کہا کہ یہ کون آدمی ہوتا ہے؟ آدھا یہ اور آدھا وہ۔ کہا میں سور نہیں کھاتا، مسلمان ہوں، شراب پیتا ہوں، آدھا ہندو۔ مجدار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں شمع حق کو جلانا سیکھو۔ یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ، تم تو اللہ کے لیے
سر کو کٹانا